سورۃ نساء آیت نمبر 168. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے. ان الذین کفروا وظلموا، ان کی گمراہی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر ان پر ظلم کیا یا دوسرے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روک کر ان کو بھی ظلم کیا. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہود کا تعریف شدہ توریت یعنی چینج ہوئی اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے توریت، اور اپنے اہل علم ہونے کا ناز. یہود کی علمی ساکھ چونکہ اہل عرب کے ہاں مسلم تھی اور وہ غیر یہود کو امی، ان پڑھ یا جاہل کہا کرتے تھے، اس لیے ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو اہل عرب فوراً علم کی بنا پر صحیح سمجھ لیتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی لا علمی کی وجہ سے یہود ان سے ناجائز فائدے اٹھاتے، اور جن باتوں سے وہ لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتے ان کا ذکر اکثر مقامات پہ گزر چکا. ان میں ایک یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی شریعت اور بالخصوص توریت تا قیامت ناقابل تنسیخ ہے اور اس کے احکام میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، حالانکہ توریت پر جو تاریخی حادثے گزر چکے تھے اور دوبارہ توریت ان سے گم بھی ہو گئی تھی وہ انہیں معلوم تھا. پھر ان کے علماء کو بھی یہ علم تھا کہ توریت میں بہت سی الحاقی مضامین شامل کر لیے گئے، اور بعض دفعہ خود علماء یہود کو یہ الجھن پیش آ جاتی تھی اور خود بھی یہ تمیز نہیں کر پاتے تھے کہ ان میں سے کون سا اور کتنا مضمون الہامی اور کتنا الحاقی ہے. پھر اس میں علماء یہود حسب منشا اور ضرورت کے مطابق تبدیلی بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو توریت ان کے پاس موجود ہے وہ ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہے، اور یہی بات وہ دوسروں کے ذہن نشین کرا کے انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے. دوسرا ان کا زوم باطل یہ تھا کہ آنے والے نبی آخر الزمان انہیں بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، حالانکہ اس کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت بھی موجود نہ تھا. پھر جب وہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ایک حسد کے مارے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اہل علم ہو کر امیوں کے نبی پر کیسے مان لا سکتے ہیں. دوسرے اسی بنیاد پر وہ دوسرے لوگوں کو اسلام سے لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ یہ نبی علمی خاندان یعنی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا لہٰذا یہ نعوذ باللہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. تو یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اور اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں راستے کی ہدایت دے. یعنی ایک تعصب اگر ہو جائے، علمی زوم ہو جائے، اپنے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور اپنی ذات، اپنی برادری، اپنا فرقہ، اپنی جماعت وہ ہی سب سے بہترین لگنے لگ جائے اور انسان کسی دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار نہ ہو، تحقیق کرنے کا عمل رک جائے، اجتہاد کا عمل رک جائے اور اپنے مقلد ہو کے رہ جائے، تقلید کو پکڑ لے. اور تقلید قلادہ اس کا روٹ ہے نا، جانور کے گلے میں جو رسی باندھ کے اس کو چلایا جاتا ہے، تو اپنی بھاگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں دے دے تو پھر ایسے لوگوں کی رہنمائی کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اندھے کو تو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں ہاتھ پکڑ کے، لیکن دیکھ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے اندھا بن رہا ہے تو آپ اس کو کیسے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ سوئے ہوئے کو تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک جاگا ہوا ہے اور جان بوجھ کے غفلت میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کس طرح مزید جگا سکتے ہیں؟ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے زوم سے، اپنی خوش فہمیوں سے، اپنی تکبر سے، اپنے تعصب سے باہر نہیں نکلتے، ان لوگوں کی رہنمائی بھی نہیں ہوتی. جو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے اتنی زندگی غلط عقائد پہ گزار دی، بدعات پہ گزار دی، خرافات، توہمات، وہمات پہ گزار دی، یہود و نصارہ کے رسومات پہ اور ہندوؤں کے رسومات پہ گزار دی، تو وہ نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے کہا گیا کہ ان کو سیدھے راستہ نہیں دکھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رہنما کو چھوڑ دیا. اصل جس کو راستہ معلوم تھا اسی کو چھوڑ دیا تو کون راستہ دکھائے گا؟ مثلا دل کا ڈاکٹر ہے، علاج گردے کے ڈاکٹر سے آپ کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا. وہ آپ کا دل کے ساتھ ساتھ اور بہت سے پرابلم آپ کو دے دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
رہنمائی کے لیے قرآن اتارا اور انبیاء بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں وہ آئے صرف اسی لیے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس پہ چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا، اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہے۔